بس یہ پوچھا تھا کہ لکھ سکتے ہو اوصاف علی؟ یہ سند ہے لسان حضور ختمی مرتبت کی. علی تمام اشجار دنیا اقلام کی صورت اختیار کر لیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں، جن و انس بیٹھ جائیں لکھنے کے لیے، تمام اشجار کو اقلام کی صورت کر دیا جائے تو تمہارے فضائل و کمات نہیں لکھے جا سکتے. اہل سنت شاعر نے عربی میں ایک شعر کہا جس کا ترجمہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. وہ کہتا ہے کہ علی تمہارے فضائل و کمالات کی کتاب اتنی موٹی ہے کہ اگر سمندروں میں انگلیوں کو تر کر کے اس کتاب کے اوراق پلٹے جائیں تو سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، کتاب مکمل نہ ہوگی. اللہ اکبر. کہاں ہیں آپ عزیزان گرامی؟ اس کی بارگاہ میں یہ حقیقت ہے. کون اس کی عظمت اور اس کی فضیلت، اس کے کمالات اور اس کی کون سی صفت کا بیان کر سکتا ہے جس کے لیے حدیث رسول مہر بنی ہوئی ہے؟ اسد اللہ بھی وہی ہے، باب مدینۃ العلم بھی وہی ہے، تاجدار امامت بھی وہی ہے، ثابت قدم بھی وہی ہے، جنب اللہ وہی ہے، حیدر کرار علی، خیبر کے فاتح علی، داماد پیمبر علی، ذوالفقار کے وارث علی، رہبر انسانیت علی، زینت کعبہ علی، مولود کعبہ علی. آپ تھک گئے ہیں یا شورائے کرام کا انتظار کر رہے ہیں؟ شورائے کرام تو تشریف لا چکے ہیں. جیسا کہ آپ باب مدینۃ العلم علی، عارف مواد حرب السلم علی، عمود الاسلام علی، مرکز دائرہ مناقب اعظام علی، منار الہدی علی، مصباح الدجا علی، خلیف التقا علی، حلال مشکلات علی، صاحب معجزات علی، مولائے کائنات علی، فاتح خندق و خیبر علی، مالک تسنیم و کوثر علی، نیر تابہ علی، برج انما علی، آئینہ دار جمال احمد مختار علی، صاحب ذوالفقار علی، استاد جبرائیل علی، متاع رضائے رب جلیل علی، نخت بہار گلشن خلیل علی، کل ایمان علی، کلمت الرحمان علی، مفسر قرآن علی، سلطان انس والجان علی، مرد میدان علی، مظہر سبحان علی، مرضی یزدان علی، شہ سوار بدر و احد علی، طواف کہے عقل و قرت علی، کل ایمان، وسیع رسول الثقلین، فاتح خندق و حنین. نہیں، اسی موقع پر آن کے جناب ریحان اعظمی نے کہا کہ علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے. توجہ، علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے. عمران محسن صاحب تشریف لا رہے، متوجہ رہیے گا، 2 مصرع نظر کر رہا ہوں کہ علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے. تو اسی لیے تو بنائے نہ اس نے اور علی شغاف کعبے میں اب بار بار. محسن عمران صاحب دہلوی اور آپ انہوں نے سن کر جسے ناراض ہو شہزادی جنت، سن کر جسے ناراض ہوں شہزادی جنت، ہم لوگ کوئی ایسا وظیفہ نہیں پڑھتے. سن کر جسے ناراض ہوں شہزادی جنت، ہم لوگ کوئی ایسا وظیفہ نہیں پڑھتے. ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے ارباب ثلاثہ کا قصیدہ نہیں پڑھتے. ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے ارباب ثلاثہ کا قصیدہ نہیں پڑھتے. اب 4 مصرے ممدوح کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں. ہے صرف تجھ سے میری اتنی آرزو عباس، ہے صرف تجھ سے میری اتنی آرزو عباس، کشادہ کر میرے رشتے سخن کو تو عباس. ہے صرف تجھ سے میری اتنی آرزو عباس، کشادہ کر میرے رشتے سخن کو تو عباس. میں در پہ کاسہ امید لے کے آیا ہوں، میرے یقین کی رہ جائے آبرو عباس. میں در پہ کاسہ امید لے کے آیا ہوں، میرے یقین کی رہ جائے آبرو عباس، میرے یقین کی رہ جائے آبرو عباس. صلوات پڑھیں بآواز بلند حضرات. اور 4 میں سے حاضر کرتا ہوں کہ چھٹکے قید جسم سے روح عزادار حسین، چھٹکے قید جسم سے روح عزادار حسین، یہ عقیدہ ہے ہمارا سوئے کوثر جائے گی. چھٹکے قید جسم سے روح عزادار حسین، یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا سوئے کوثر جائے گی. چاہنے والے علی ابن ابی طالب کے ہیں، موت الجھے گی اگر ہم سے تو خود مر جائے گی. چاہنے والے علی ابن ابی طالب کے ہیں، چاہنے والے علی ابن ابی طالب کے ہیں،
موت الجھے گی اگر ہم سے تو خود مر جائے گی، موت الجھے گی اگر ہم سے تو خود مر جائے گی، موت الجھے گی اگر ہم سے تو خود مر جائے گی۔ اور 4 میں سے سماعت کریں۔ وہ روز حشر تک بھی ادا ہو نہ پائے گا، وہ روز حشر تک بھی ادا ہو نہ پائے گا جو نفس مطمئن کا تیرے سر پر قرض ہے، وہ روز حشر تک بھی ادا ہو نہ پائے گا جو نفس مطمئن کا تیرے سر پر قرض ہے۔ اور تبسم علی اصغر کا کرتواف، دین رسول تجھ پر عبادت یہ فرض ہے۔ اور تبسم علی اصغر کا کرتواف، دین رسول تجھ پر عبادت یہ فرض ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند آپ حضرات۔ تمہیں اب میں ممدو کے حوالے سے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت سے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ ابھی یہ بمبئی کا مصرع تھا، علم کی آبرو رکھ لے علم بردار ایسا ہو، تو اس میں 2 مطلع ہیں اور چند اشعار ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ عرض کرتا ہوں، لبوں پر فاطمہ کے روز و شب جس کا قصیدہ ہو، سماعت کریں خاص طور سے، کہ لبوں پر فاطمہ کے روز و شب جس کا قصیدہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں کوئی جہاں میں اس کے ایسا ہو۔ لبوں پر فاطمہ کے روز و شب جس کا قصیدہ ہو، لبوں پر فاطمہ کے روز و شب جس کا قصیدہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں کوئی جہاں میں اس کے ایسا ہو۔ اب دوسرا مطلب سماعت کریں، نہ ہو معصوم لیکن کیوں نہ وہ معصوم جیسا ہو، نہ ہو معصوم لیکن کیوں نہ وہ معصوم جیسا ہو، کہ جس بچے کا گہوارہ ہی آغوش ائمہ ہو۔ نہ ہو معصوم لیکن کیوں نہ وہ معصوم جیسا ہو، نہ ہو معصوم لیکن کیوں نہ وہ معصوم جیسا ہو، کہ جس بچے کا گہوارہ ہی آغوش ائمہ ہو۔ اب شعر ملاحظہ کریں، حاضر کرتا ہوں، وہ سیرابی کا دھپا کیسے لگنے دے گا دامن پر، اور خاص سماعت کریں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ بڑے قیمتی شعر آپ حضرات کی سماعتوں کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں، انشاءاللہ ساتھ لے کے جائیے گا، کہ نہ ہو معصوم لیکن کیوں نہ وہ معصوم جیسا ہو، کہ جس بچے کا گہوارہ ہی آغوش ائمہ ہو، وہ سیرابی کا دھپا کیسے لگنے دے گا دامن پر، کہ جو لباس، وہ سیرابی کا دھپا، وہ سیرابی کا دھپا کیسے لگنے دے گا دامن پر، پہن کر جو لباس تشنگی خیمے سے نکلا ہو۔ وہ سیرابی کا دھپا کیسے لگنے دے گا دامن پر، وہ سیرابی کا دھپا کیسے لگنے دے گا دامن پر، پہن کر جو لباس تشنگی خیمے سے نکلا ہو، پہن کر جو لباس تشنگی خیمے سے نکلا ہو، جلا دیتی نہ کیوں اس کی تمازت آب دریا کو، جلا دیتی نہ کیوں، جلا دیتی نہ کیوں اس کی تمازت آب دریا کو، کہ جس کی پیاس کا سورج سوا نیزے پر رکھا ہو۔ جلا دیتی نہ کیوں اس کی تمازت آب دریا کو، جلا دیتی نہ کیوں اس کی تمازت آب دریا کو، جلا دیتی نہ کیوں اس کی تمازت آب دریا کو، کہ جس کی پیاس کا سورج سوا نیزے پر رکھا ہو۔ وہ موسیٰ کا عصا تھا، وہ موسیٰ کا عصا تھا، اور یہ عباس کی نظریں۔ تھوڑی سماعت کریں انشاءاللہ محظوظ ہیں۔ وہ موسیٰ کا عصا تھا، وہ موسیٰ کا عصا تھا، اور یہ عباس کی نظریں، اگر دریا کی جانب دیکھ لے رستہ ہی رستہ ہو۔ وہ موسیٰ کا عصا تھا اور یہ عباس کی نظریں، وہ موسیٰ کا عصا تھا اور یہ عباس کی نظریں، وہ موسیٰ کا عصا تھا اور یہ عباس کی نظریں، اگر دریا کی جانب دیکھ لے رستہ ہی رستہ ہو۔ وہ موسیٰ کا عصا تھا اور یہ عباس کی نظریں۔ مجھے بیچ میں اٹھ کے آنا پڑا صرف اس لیے کہ میں اپنے بتانے والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ کم از کم جتنے اچھے شعر ہیں اس حساب سے ان کو داد و تحسین سے نوازیں۔ آپ حضرات کی خاموشی حوصلہ شکن ہوتی ہے، اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں آپ کے وطن کا ہونے کے ناطے، شاعر ہونے کے ناطے، کہ حوصلہ افزائی فرمائیں شاعر کی۔ یہ دہلی سے تشریف لائے ہیں آپ کی بارگاہ میں، آپ ان کے شعر ایسے ہی نہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، یہ دیکھیں کہ اس میں کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی ہے ان کے اشعار میں، اسی حساب سے آپ لوگ ان کو داد و تحسین سے نوازیں۔ نعرہ صلوات۔ وہ سیرابی کا دھپا، وہ سیرابی کا دھپا کیسے لگنے دے گا دامن پر، وہ سیرابی کا دھپا کیسے لگنے دے گا دامن پر، پہن کر جو لباس تشنگی خیمے سے نکلا ہو، پہن کر جو لباس تشنگی خیمے سے نکلا ہو، پہن کر جو لباس تشنگی خیمے سے نکلا ہو، نہیں ہے ماں سوا عباس قرآن وفا کوئی،
نہیں ہے ماں سوا عباس قرآن وفا کوئی کہ جس کا ترجمہ آئینہ نہج البلاغہ ہو. نہیں ہے ماں سوا عباس قرآن وفا کوئی, نہیں ہے ماں سوا عباس قرآن وفا کوئی کہ جس کا ترجمہ آئینہ نہج البلاغہ ہو. نہیں ہے ماں سوا عباس قرآن وفا کوئی کہ جس کا ترجمہ آئینہ نہج البلاغہ ہو. نہ جانے ظرف ہے کس منزل معراج پر اس کا, نہ جانے ظرف ہے کس منزل معراج پر اس کا کہ یہ بے ظرف دریا جس کے چلو میں سمایا ہو. نہ جانے ظرف ہے کس منزل معراج پر اس کا, نہ جانے ظرف ہے کس منزل معراج پر اس کا کہ یہ بے ظرف دریا جس کے چلو میں سمایا ہو, کہ یہ بے ظرف دریا جس کے چلو میں سمایا ہو. لگا سکتا ہے کیسے کوئی اس کے قد کا اندازہ, لگا سکتا ہے کیسے کوئی اس کے قد کا اندازہ علم جس کا سر عرش الہی سے بھی اونچا ہو. لگا سکتا ہے کیسے کوئی اس کے قد کا اندازہ علم جس کا سر عرش الہی سے بھی اونچا ہو. علم جس کا سر عرش الہی سے بھی اونچا. بھائی یہ شعر بھی بطور خاص سماعت کریں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. اور ویسے تو یہ ایسا ہو رہا ہے کہ اچھے شعر بہت مشکل سے کہے جاتے ہیں اور بہت مشکل سے ہی سنے جاتے ہیں. سماعت کریں آپ حضرات. وہ سیرابی کا دھبا کیسے لگنے دے گا دامن پر, پہن کر جو لباس تشنگی خیمے سے نکلا ہو. کوئی عباس تھا غازی جہاں میں ہو تو بتلاؤ. کوئی عباس تھا غازی, کوئی عباس تھا غازی جہاں میں ہو تو بتلاؤ کہ جس کے خوف کا سورج کے ماتھے پر پسینہ ہو. کوئی عباس تھا غازی, کوئی عباس تھا غازی جہاں میں ہو تو بتلاؤ. کوئی عباس تھا غازی جہاں میں ہو تو بتلاؤ کہ جس کے خوف کا سورج کے ماتھے پر پسینہ ہو, کہ جس کے خوف کا سورج کے ماتھے پر پسینہ ہو. علم لہرا رہا ہے ہر جگہ عباس غازی کا, علم لہرا رہا ہے ہر جگہ عباس غازی کا. نجف ہو کربلا ہو سامرا ہو یا مدینہ ہو, نجف ہو کربلا ہو سامرا ہو یا مدینہ ہو, نجف ہو کربلا ہو سامرا ہو یا مدینہ ہو. یہ آئینوں کی بستی ہے, یہ آئینوں کی بستی ہے نائے سنگ دل کوئی. یہ آئینوں کی بستی ہے نائے سنگ دل کوئی. چلا جائے وہ اٹھ کر جس کے دل میں بغض و کینہ ہو. یہ آئینوں کی بستی ہے نائے سنگ دل کوئی. یہ آئینوں کی بستی ہے نائے سنگ دل کوئی. چلا جائے وہ اٹھ کر جس کے دل میں بغض و کینہ ہو. چلا جائے وہ اٹھ کر جس کے دل میں بغض و کینہ ہو. اب یہ اس سلسلے کا آخری شعر اور اس کے بعد مقطع. لیکن یہ شعر جہاں جہاں تک میں نے ہندوستان میں دیکھا اور محسوس کیا اور جو پورے ہندوستان میں اس عہد میں ہو رہا ہے وہ میں نے اس میں نظم کیا ہے. آپ حضرات سماعت کریں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. یہ خاص طور سے دھیان رکھیں گے جو اس میں عہد میں ہو رہا ہے وہ میں نے نظم کیا ہے. وہ سیرابی کا دھبا کیسے لگنے دے گا دامن پر, پہن کر جو لباس تشنگی خیمے سے نکلا ہو. کوئی عباس تھا غازی جہاں میں ہو تو بتلاؤ کہ جس کے خوف کا سورج کے ماتھے پر پسینہ ہو, کہ جس کے خوف کا سورج کے ماتھے پر پسینہ ہو. یہ معیار سماعت ہو چکا ہے عہد حاضر کا. یہ معیار سماعت, یہ معیار سماعت ہو چکا ہے عہد حاضر کا. اسے استاد کہتے ہیں جو پڑھتا ہو نہ لکھتا ہو. یہ معیار سماعت ہو چکا ہے عہد حاضر کا. یہ معیار سماعت, یہ معیار سماعت ہو چکا ہے, یہ معیار سماعت ہو چکا ہے عہد حاضر کا. یہ معیار سماعت ہو چکا ہے عہد حاضر کا. اسے استاد کہتے ہیں جو پڑھتا ہو نہ لکھتا ہو. یہ معیار سماعت ہو چکا ہے عہد حاضر کا. اسے استاد کہتے ہیں جو پڑھتا ہو نہ لکھتا ہو. اب یہ مقطع بھی اسی قبیلے کا, اس میں ایک لفظ رکھا ہوا ہے ایک مصرے میں. جو حضرات اس لفظ کو سمجھیں گے وہ بہرحال بہت زیادہ محسوس ہوں گے اور سماعت کریں. میں پیش کرتا ہوں. یہ معیار سماعت ہو چکا ہے عہد حاضر کا. اسے استاد کہتے ہیں جو پڑھتا ہو نہ لکھتا ہو. بہت شاعر امیر البحر ہیں اور بے سلیقہ ہیں. امیر البحر کا جواب نہیں بھائی. بہت شاعر امیر البحر ہیں اور بے سلیقہ ہیں. کرو عمران ایسی شاعری جس میں سلیقہ ہو.